السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون صدق اللہ العظیم۔ میرے بھائیوں بہنوں، ہر آنے والی مصیبت اور خوشی غم یہ سب اللہ کی طرف سے ہے۔ کوئی خوشی آئے تو شکر ادا کرنا ہے، اور کوئی رنج و غم آئے تو اس پر صبر کرنا ہے۔ کوئی آفت آئے، کوئی بھی پریشانی آئے تو اس پر صبر کرتے چلے جانا ہے۔ یہی مسلمان کی اور مومن کی شان ہے کہ وہ کبھی بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتا اور اللہ کی تقدیر پر، اللہ کی بنائی ہوئی تقدیر پر شکوہ نہیں کرتا۔ یہ مسلمان کی شان ہے۔ میرے بھائیوں بہنوں، جب سے ملک کے حالات خراب ہوئے ہیں تو بہت سارے لوگوں کی زبان سے عجیب عجیب الفاظ اللہ کے شان میں کہتے ہوئے سنا۔ میں وہ الفاظ کو دہرانا نہیں چاہتا، بس یہ کہنا چاہتا ہوں کہ حالات کچھ بھی ہوں، حالات کیسے بھی ہوں، چاہے ہماری گردن پر تلوار ہی کیوں نہ آ جائے، لیکن اللہ کے شان میں کوئی ایسا جملہ ہماری زبان سے نہ نکلے جو اللہ کو ناراض کر دے۔ اس کا خیال رکھنا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم دعائیں مانگتے ہیں اور اللہ ہماری سنتا نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، ایسا بالکل نہیں ہے۔ اللہ ہماری سنتا ہے اور اللہ ہماری دعاؤں کو قبول بھی کرتا ہے، لیکن ساری دنیا کا نظام اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ہر چیز اللہ جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس دنیا کو ایک حکمت اور مصلحت سے چلاتا ہے جو ہماری سمجھ میں نہیں آتا۔ ہم صرف اللہ سے یہی کہتے رہیں، یا اللہ تو بہتر جانتا ہے۔ ہمارے سامنے جو حالات ہیں ہم تو اسی کے حساب سے دعا مانگ سکتے ہیں۔ یا اللہ، یہ دنیا چلانے والا تو تو ہے، یہ نظام چلانے والا تو تو ہے۔ یا اللہ تو بہتر جانتا ہے۔ یا اللہ تو وہ کر جو ہم سب کے لیے بہتر ہو۔ یا اللہ تو ہی سب کچھ جاننے والا ہے، سننے والا ہے۔ میرے بھائیوں بہنوں، چاہے ہمیں پوری زندگی یوں لگے کہ ہماری کوئی دعا قبول نہیں ہوتی، پھر بھی ہمیں اللہ سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ ایک بہت بڑے بزرگ ہیں، فضائل حج میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے کہ 70 برس سے وہ برابر حج اور عمرے کر رہے تھے، لیکن جیسے ہی احرام باندھتے اور لبیک کہتے تو آواز آتی اللہ کی طرف سے، لا لبیک، کہ تیری لبیک قبول نہیں ہے۔ لیکن پھر بھی وہ ہمیشہ عمرے کرتے اور حج کرتے رہے۔ ایک دفعہ ایک جوان بھی، نوجوان لڑکا ان کے ساتھ میں احرام باندھ رہا تھا، تو اس نے بھی یہ آواز سنی۔ اس نے کہا کہ اللہ والو، آپ کو تو لا لبیک کہا گیا ہے، اب کیا کرو گے؟ تو بزرگ نے کہا کہ بیٹا تم نے یہ سنا ہے؟ اس نے کہا کہ ہاں، میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے۔ تو اللہ والوں نے کہا کہ بیٹا، یہ آواز، یہ جواب میں 70 سال سے سن رہا ہوں کہ میری لبیک قبول نہیں کر رہا اللہ۔ تو نوجوان نے پریشان ہو کر کہا کہ پھر آپ اتنی مشقت اٹھاتے ہو؟ تو چچا کا جواب سنیے، اللہ والوں کا جواب سنیے۔ کہا کہ بیٹا، اس کے علاوہ اور میں جا بھی کہاں سکتا ہوں؟ اسی کا تو در ہے جہاں میں جا سکتا ہوں، اور مجھے جانا ہے۔ اگر وہ مجھ سے ناراض بھی ہے اور میری لبیک کو قبول نہیں بھی کر رہا ہے تو پھر بھی میں کہاں جاؤں؟ کون سا در ہے، کون سا دروازہ ہے جو کھٹکھٹاؤں؟ کون ہے جس سے میں دعائیں مانگوں؟ کون ہے ایسا؟ کوئی نہیں ہے۔ چاہے وہ میری لبیک کو قبول کرے یا نہ کرے،
میری دعاؤں کو قبول کرے یا نہ کرے، مجھے تو اسی کے سامنے جانا ہے، مجھے تو اسی کے سامنے سر کو جھکانا ہے، مجھے تو اسی کے سامنے ہاتھوں کو پھیلانا ہے، چاہے وہ میری دعاؤں کو قبول کرے یا نہ کرے، یا میری بات سنے یا نہ سنے۔ اس کے بعد میں پھر ایک بار لبیک کہا، لبیک کہا، تو جواب میں کیا آتا ہے کہ ہم نے تمہاری لبیک کو قبول کر لیا، ہم نے تمہاری لبیک کو قبول کر لیا۔ اس آواز کو اس لڑکے نے بھی سنا اور کہا کہ چچا جان آپ کی لبیک تو قبول ہو گئی۔ اتنا سننا تھا کہ وہ بزرگ رونے لگے، زارو قطار رونے لگے۔ تو میرے بھائیوں، یہ ہے اللہ پر یقین اور اللہ پر بھروسہ کہ 70 سال سے لا لبیک کی آواز سن رہے تھے، لیکن پھر بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوئے اور اللہ کے در کو نہیں چھوڑا اور اللہ کے شان میں شکوے اور شکایت والے الفاظ نہیں کہے۔ میرے بھائیوں بہنوں، میری آپ سے صرف اتنی گزارش ہے کہ جو بھی حالات ہوں، جو بھی پریشانیاں ہوں، آپ دعائیں مانگتے رہیں، اللہ سے دعائیں مانگتے رہیں، اللہ سے دعائیں مانگتے رہیں۔ چاہے آپ کو پوری زندگی یوں لگے کہ شاید میری دعا قبول نہیں ہو رہی ہے، پھر بھی آپ اگر مان لو کہ آپ کی دعا قبول نہیں بھی ہو رہی ہے، تو کون سا در ہے جہاں سے آپ مانگو گے؟ ہے کوئی دوسرا خدا؟ ہے کوئی دوسرا کہ تمہاری دعاؤں کو سنے؟ ہے کوئی دوسرا خدا جس کے سامنے تم سر کو جھکا سکتے ہو؟ نہیں۔ جب ہم نے ایک ہی اللہ کو مانا ہے تو چاہے وہ پوری زندگی ہماری دعا کو نہ سنے، لیکن ہمیں اسی کے در پہ جانا ہے، اسی سے مانگنا ہے۔ لیکن میرے بھائیوں بہنوں، یہ میں نے صرف مثال دی ہے، خدا کی قسم اللہ رب العزت ہر دعا کو سنتا ہے، ہر الفاظ کو سنتا ہے۔ ہاں، دعا کے قبول ہونے کے معنی ہمیں سمجھ لینا چاہیے، دعا کے قبول ہونے کے معنی ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کیا تو وہی دعا کو قبول کر لیتا ہے جو آپ نے مانگی ہے، یا پھر اس کا بدلہ آخرت میں آپ کو عطا فرماتا ہے، یا پھر کوئی آنے والی مصیبت دنیا کے اندر جو آنے والی پریشانی ہوتی ہے، اس دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس مصیبت کو ہٹا دیتا ہے۔ یہ 3 طریقے ہیں، یہ 3 باتیں ہیں جو دعا کے قبول ہونے کے معنی میں رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔